کہ آپ نے دیکھا کہ وہ نشریات کے جو رکی ہوئی تھیں ہماری امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے وہ بعض حصوں میں، اگرچہ ہماری ڈائریکٹ نشریات وہ سڈنی کے ذریعے سڈنی تک جاتی ہیں، لیکن کچھ جو باقی پارٹس سے اس تک رکی ہوئی تھیں، الحمدللہ رب العالمین اس وقت وہ بحال ہیں، اور سارے لوگ بالخصوص جن کے ہاں مثلاً جو ہے نا وہ جادو سروسز ہیں، اس کے ذریعے بھی وہ ابھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک چیز کہ جو آج ہمیں سب سے پہلے عرض کرنا ہے ہمارے ان ناظرین اور ان ناظرات کی خدمت میں، دیکھیں اگر ہم اپنی ذمہ داری کا خیال کریں اور اپنے رسپانسبلٹیز کو ملحوظ رکھیں تو یہ مسائل قطعاً پیش نہیں آ سکتے۔ ابھی ایک مرحلہ وہ حل ہوا ہے، لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے نا پھر شروع ہو جاتا ہے، ایک سے ہم جان چھڑاتے ہیں تو دوسرا جو ہے اس سلسلے میں، تو اس وجہ سے یہ جو 72 پاؤنڈز کی کیمپین ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے، تاکہ یہ جو یہاں کی سیٹلائٹ کا مسئلہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ ایام کے جو بہت ہی انقلابی ہیں، اس لحاظ کے ساتھ ریولوشن پیدا کرتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس نام مقدس میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ انقلاب ہم نے، اگرچہ آپ یعنی یہ دیکھیں کہ اتنی فون کالز آتی تھیں اور اتنے مسائل، ہم قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ اس ماہ مبارک جو ہے ماہ محرم الحرام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس ہماری پوری دنیا میں اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کی نشریات جو ہے نا وہ جاری و ساری ہیں، کوئی ایسی جگہ آپ یعنی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی فلاں جگہ اس وقت جو صورتحال ہے، وہ جو خلا تھا تھوڑا سا رکا ہوا تھا، ہم نے محرم کے سلسلے میں کہا کہ یہ جو ہے ایام کے، چونکہ اس کا تعلق احیاء دین کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کو دین کی جو حقانیت ہے، سرپرستی ہے، ان کے لیے، اور یہ گائیڈ لائن بن رہے ہیں، یہ دین ایک پورا کا پورا ڈسپلن ہے، یہ دن اس میں کسی قسم کی کوئی ہماری طرف سے جو ہے خلاف وہ نہیں ہونا چاہیے، یا پوری دنیا میں اس وقت جا رہا ہے، وہ پوری دنیا سے یہی ہے کہ کم از کم جو اپنے اپنے سیٹلائٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کریں، تاکہ یہ یو کے اوپر بالخصوص اور یورپ کے پر اس کا جو برڈن ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر مڈل ایسٹ والے اپنے اخراجات کو چلاتے تو یہاں پہ یو کے والے اتنی وہ انف ہیں کہ یہاں کے لیے جو ہے نا پرابلم نہیں بنتا، لیکن جب وہاں کی سیٹلائٹ ہو گئی، یہ دوسری جو سیٹلائٹ وہاں کے جو اخراجات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پرابلم بن جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہاں سے کاٹ کر وہاں، وہاں سے کاٹ کر یہاں، اور ایک عجیب و غریب قسم کی یہ جو گیم ہے یہ نہیں چلنی چاہیے یہاں پہ۔ اس وجہ سے ہماری یہ ہے کہ ہم گزارش کے اپنے اپنے جو سیٹلائٹ کے ہیں خرچے ہیں ان میں، بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ اگر افراد ہمارے اپنے یعنی اگر ہم ان کو ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ دیں تو وہاں ہی پہ یعنی وہ یہاں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہدایت ٹی وی کے ہی ہاں ہمیں اس اکاؤنٹ میں آئے، اگر ہم اپنا ریفرنس دے دیں انہی کو ڈائریکٹ وہ اگر پے کر دیں تو ہمیں اس میں بھی کسی قسم کی کوئی وہ ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ خود چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ اس جو ہے نا وہ جو یہ سیٹلائٹ ہے اس کے خرچے ہم خود، آپ اپنا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ سروسز اور وہاں کی جو ان کی ہیں اور وہاں کا ریفرنس، چونکہ ہمارا ہدایت ٹی وی کا جو ریفرنس ہے اس ریفرنس کے تحت اگر آپ لوگ جو ہیں وہ خود ڈائریکٹ جمع کرا دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی، ہمارے لیے تو کچھ نہیں، ہم نے یہاں سے بھی وہیں جمع کرنا ہے، ان کو فقط یہ ہے کہ آپ لوگ جمع کرائیں، اس کے بعد ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے نا کنٹریبیوشن، ہمارے خود والنٹیئر اس بات کو، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہم اینٹیں دے دیں، کوئی چاہتا ہے کہ ہم گارا دیں، کوئی سیمنٹ وغیرہ، وہ خود اگر خود اپنے اپنے حصے میں وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اس طرح بھی کرتے، اس وجہ سے کہ یہ ایک ویلفیئر کا سلسلہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ چونکہ پبلک یہ پراپرٹی ہے،
اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم چونکہ اس کو موو کر رہے ہیں ابھی، یہی جو 313 کے جس میں 50 کے قریب ہمارے پاس ابھی وہ آ گئے ہیں افراد، جب 313 ہو تو انہی کی ایک پارلیمنٹ بنا کر یہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا مال ہے، کسی کا کوئی ذاتی نہیں، نہ کسی کو فیملی کا ہے، نہ کسی کی کوئی اس کا کسی کے ساتھ اس کا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کو کام کرنے کے لیے تو کوئی افراد چاہیے ہوں گے، کام کرنے کے لیے ہم خدمت گزار ہیں۔ حقیقی معنوں میں اس کا جو والی اور وارث ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہیں، کہ جن کی یہ سرپرستی میں ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو 313 ان کے ناصرین آگے آئیں اور اس جو بیڑا ہے اس کو اٹھائیں، اور یہ جو 72 پاؤنڈ چونکہ ایک بہت بڑی ایک شہداء کی فگر ہے، مقدس فگر ہے، اور کربلا والوں کے ساتھ عزاداروں کی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں وہ آئیں تاکہ یہ محرم اور چیلم، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے 72 پاؤنڈز کا اس کو آگے بڑھائیں، اور یہ جو کم از کم ابھی تقریباً جو مجھے اندازہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 til 12,000 پاؤنڈ جو چاہیے ابھی فی الفور جو ہے نا، ان کو تقریباً جو ہے نا وہ 20 اور 25 کے درمیان ہم نے اس سیٹلائٹ دوسری ہے اس کو ہم نے اس کے اخراجات کو دینا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ ہم سے یہیں ہمارے آفس سے ان کا اکاؤنٹ لے کر اور ہمارا ریفرنس لے کر جو یہاں کی سیٹلائٹ کا ہے، آپ لوگ ڈائریکٹ بھی ان کو جمع کرا سکتے ہیں، لیکن جمع کرانے کے بعد ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو یہ جو ہے نا وہ سلسلہ اپنا ان کو منتقل کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے تفصیلات سنی جو اس وقت خسارہ یا جو اس وقت اہم ضرورت ہے 12,000 پاؤنڈ کی، اور یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، جیسے یہ نومبر کا مہینہ ہے یہ چل رہا ہے، وہ پچھلے واجبات ہیں وہ تو دینے ہوتے ہیں، لیکن جس مہینے سے ہم اس وقت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی اس کی جو بلز ہیں وہ تو دینے ہیں، پھر اگلے مہینے وہ جمع ہو جائیں گے، بعض اوقات پھر قسطیں کر کے یا جو بھی اس قسم کا ایک جگہ دیا دوسری جگہ تھوڑا سا انتظار کروایا، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جو محبان ہدایت کیمپین 14 پاؤنڈ ماہانہ میں آنا چاہتے ہیں، محبان المہدی علیہ السلام میں 50 کے قریب افراد ماشاءاللہ ہو چکے جیسے علامہ صاحب نے بتایا، اور لبیک یا امام علیہ السلام یہ کیمپین بہت اہم ہے کیونکہ جبکہ ابتدائی جو 2 کیمپینز ہیں اگر وہ ان میں وہ اس انداز سے مکمل نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کی ہنگامی اپیلیں کرنا پڑتی ہیں، اور ان میں جو خواتین حضرات شامل ہوئے ان کا بہت شکریہ ایک بار پھر۔ اور جو بھی رہتے ہیں 72 پاؤنڈ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، قربانی کا یہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے جہاں پر ہم ملک میں دیکھتے ہیں پاکستان میں آئے دن جو مومنین ہیں اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، تو یہاں پر صرف 1 پاؤنڈ جو ہے ایک معصوم ایک شہید کے نام کا، یہ اگر ہم دیں گے تو اس میں ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اور جو تبلیغ ہو رہی ہے دنیا کے پتہ نہیں کس کس ملک سے کس کس شہر سے کالز آتی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نام ہی نہیں سنے ہوتے، کہ وہاں پر ہدایت ٹی وی الحمدللہ جا رہا ہے، وہاں پر لوگ ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ شاید 2 دن پہلے ملائیشیا کی ایک جگہ سے کال آ گئی، اس میں مومنین بتا رہے تھے کہ ہم بہت چھپ کے وہاں سے کی گورنمنٹ کا کوئی قانون وہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے آپ کو ڈونیشن دینا بہت مشکل ہے، لیکن جذبہ ان کا اتنا ایسا ہے کہ وہ سب جو ہرڈلز ہیں سب مجبوریوں کو وہ پس پش ڈال کے بھی وہ ہدایت ٹی وی کی مدد کرنا چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کا انتظار ہے جو یہاں UK یورپ میں بیٹھے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کسی نہ اپنے اظہار رائے کی پابندی ہے، نہ اپنی عبادت جلوس ہم نکالتے ہیں، ہم مجالس برپا کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ تو اس کے عوض اگر ہمارے ہدایت ٹی وی کو کچھ خدمات اگر ہم دے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہچکچانا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، آپ کی کال ضرور آنی چاہیے۔ اور اس میں مختلف جو امریکہ اور کینیڈا کے جو ناظرین ابھی ہمیں جوائن الحمدللہ کر چکے ہیں، بہت عرصہ انہوں نے انتظار کیا، آپ کی بہت سی کالز آتی رہیں، لیکن وہی بات کہ مالی پریشانیاں، مجھے یہی سال کا آغاز یاد ہے جب UK اور یورپ کے ایون ناظرین وہ سیٹلائٹ کی بلز کی عدم ادائیگی کی وجہ سے وہ بھی ٹرانسمیشن سے محروم رہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے وہ اس سال UK یورپ کے ساتھ رہا، پھر آپ امریکہ کینیڈا کے لوگ جو جادو ٹی وی پر دیکھتے تھے ان کے ساتھ رہا۔ تو یہ جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ ہر سیٹلائٹ والے اپنا خرچہ خود اٹھائیں، تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم
بار بار ایسی ہنگامی اپیلیں کریں اور بار بار آپ کو یہ زحمت دیں، لیکن جب تک یہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا بار بار آنا پڑتا ہے، اور کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے، ہم اپنی کوئی جیب کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے بار بار نہیں آ رہے۔ یہ ایک ایسا مشن ہے جس میں ایون غیر مسلم بھی، ہمیں فخر ہے کہ ہدایت ٹی وی وہ بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی اس کیمپین میں شامل ہیں۔ تو سوال جواب بھی ہیں جو اپنا تھوڑا سا ایک لگاؤ کے لیے یا تھوڑی آمادگی کے لیے علامہ صاحب، علماء کرام سے ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ کون سا ایسا وزن ہے، کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ اس مہینے میں بھی ہمیں قربانی اور محض 72 پاؤنڈ یا 14 پاؤنڈ یا 110 پاؤنڈ دینے میں بھی آڑے آ رہی ہے۔ تو علامہ صاحب وہی سوال کہ اس وقت تو دل بالکل مائل ہیں، دل جو ہیں آمادہ ہیں، نیکی کی طرف راغب ہیں، لیکن یہاں پر آ کے کیا رکاوٹ ہے کہ ہم اس کو کراس نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں رکاوٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر اپنی ذمہ داری کا ہم لوگ احساس کر لیں اور ذمہ داری کو نبھانا شروع کریں تو یہ کوئی اس قسم کی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آ سکتی ہے، چونکہ ہم لوگ جب غفلت کرتے ہیں تو اس غفلت کے نتیجے میں یہ سارے جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور مجھے خیر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی قسم کی کوئی مشکل اس عنوان کے ساتھ سمجھیں کہ کوئی یہاں پہ یا مثلا 72 پاؤنڈز ہیں وہ دینے کے لیے ان کو کوئی مشکل ہے، یا مثلا 14 پاؤنڈ پر منتھ ہے اس سلسلے میں، یا مثلا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کینیڈا ہے ان کے لیے کوئی 14 پاؤنڈ یا اس لحاظ سے ان کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، کسی قسم کی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کمپین جب شروع ہوئی تھوڑی آگے بڑھی، 60-70 تک جو ہے نا اس کے جو ہیں وہ افراد اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر، چونکہ یہ پھر جب یہ محرم کے مہینے جب گزر جائیں گے چلیں پھر وہ خواہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم بھی کاش اس میں شامل، پھر تو سال آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ اس کمپین کو مزید سے جو ہے نا وہ کیا جائے۔ تو یہ جو دن ہیں یہ ایک تو یہ ہے کہ جن کا تعلق عزاداران سید الشہداء کے ساتھ ہے، ہم نے اس کو فقط اور فقط اس کیمپین کو اسائن کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا تعلق جو عزاداری سید الشہداء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے نہیں اس کو قرار دیا، وہ لوگ کہ جو عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی بھی فرد ہو اس میں ضرور شامل ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور ذمہ داری کا احساس کریں گے تو کسی قسم کی کوئی یہ پرابلم نہیں، یہ اپنے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر کوئی آپ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کسی دوسرے کے ہاں نہیں پہنچ جاتی ہے، اس نیکی کو بالآخر وہ آپ تک کے لیے پہنچ رہی ہے، آپ کی نیکی آپ کو فائدہ پہنچائے گی، کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ کے ساتھ جو بھی اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ وہ اجر میں بھی شامل ہوگا اور اس کا شمار انشاءاللہ العزیز کربلائیوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک بہن ہے مسز احمد صاحبہ نے ابھی ڈونیشن آؤٹ لائن پہ لکھا دیے ڈیٹیل سیم امام کے، اس میں 72 پاؤنڈز دینا چاہ رہی ہیں۔ پہلے تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ اس میں آپ وصول کر سکتے ہیں 72 پاؤنڈز؟ جی اس میں چونکہ ہدایت ٹی وی کی ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہدایت ٹی وی کو سیم امام کی اجازت ہے مجتہدین کی طرف سے، تو اس لحاظ سے کوئی وہ پرابلم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس کنٹریبیوشن کو قبول فرمائے اور انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے، آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جوار معصومین علیہ السلام میں ان کو جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اور تھوڑا ہی عرصہ یہ ابھی 1-2 گھنٹے پہلے کچھ آفیئرز بھی ڈونیشن ملے، میں چاہوں گا ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ رفت بیگم صاحبہ کے لیے سیدہ سعدیہ ہماری بہن ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر زینب صاحبہ اور مس ایس نقوی صاحبہ نے بھی 72 پاؤنڈ اور کچھ نے 75 پاؤنڈ اور 50 پاؤنڈ دیے ہیں۔ اگر آپ دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ان سب کی انہیں حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے، پروردگار عالم ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے اور ان کا شمار انشاءاللہ انصار امام میں فرمائے کہ جو لبیک یا امام
کہ اس کمپین میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. انشاءاللہ الہی آمین. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میرا نام زاہدہ نقوی ہے اور جی میں زاہدہ بہن. امریکہ سے بول رہی ہوں. بالکل جی زاہدہ بہن بہت شکریہ. میں آپ کا دیکھا یہ ابھی آن کیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ پاک پروردگار کا شکر ہے کہ آج پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد نا جی ہاں دیکھ رہے ہیں تو بڑا اچھا لگا. تو اللہ تعالیٰ پاک پروردگار کو جزائے خیر عطا فرمائے الہی اور آمین. سب پریشانی ہماری مشکلات بھی دور کرے. اور انشاءاللہ. میں بھی اس کمپین میں شامل ہونا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. اگر آپ میرا کارڈ لے رہے ہیں میں آپ کو اپنا کریڈٹ کر دیتی ہوں. آپ ابھی سے ابھی یا تو آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ بہن چلی جائیں اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر میں آپ کو فون کر لوں گا. آپ کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا. اور اگر ڈونیشن ہاٹ لائن پہ آپ دے سکتی ہیں کارڈ ڈیٹیلز تو پلیز ابھی دے دیں تاکہ یہ اس میں دیر نہ ہو. اور دیگر ابھی آپ میرا کریڈٹ کارڈ لے لیں تو اس سے ابھی آن ایئر ابھی بہن ابھی آپ آن ایئر آ چکی ہیں. آن ایئر آپ کی ڈیٹیل نہیں لے سکتے. ہدایت ٹی وی کے علاوہ بھی پھر ظاہر ہے کوئی اور بھی آپ کی یہ ڈیٹیل یوز کر سکے گا. تو میں تو چاہوں گا کہ آپ دیگر لوگوں کو بھی بتائیں. کوئی اور جو آفس میں جو ہے نا پیچھے ہیں کوئی وہ نمبر ہو تو میں ان سے بات. جی وہ سب سے نیچے جو ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر لکھا ہے 14 آخر میں آ رہا ہے اسکرین کے اوپر ہی ہے تو اس کو آپ اگر ڈائل کر لیں. اچھا ٹھیک ہے بہن. اور جی بہن ایک گزارش اور سن لیں. جزاک جزاک اللہ. اور بہن ایک گزارش اور کہ کافی عرصے کے بعد امریکہ میں یہ ہمارا دوبارہ یہ سلسلہ بحال ہوا ہے تو وہاں کے لوگ جو مس کر گئے جو آپ کو پوچھتے ہوں گے تو ان کو بھی بتائیں ہدایت ٹی وی کی نشریات بحال ہو چکی ہیں تاکہ وہ اس کار خیر میں بھی آ جائیں اور استفادہ بھی کریں نشریات سے. تو پلیز ان کو بھی بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے بہن. انشاءاللہ میں ابھی پیچھے وہ فون کرتی ہوں دوسرے نمبر پہ تو انشاءاللہ بس دعا میں یاد رکھیے گا. اور ایک التجا ہے کہ میری وہ بھانجی ہے ان کو کینسر ہے تو آپ ان کے لیے شفا کی دعا کیجیے. آپ مومن آمین کہیں گے تو پتہ نہیں کس ولی اللہ کی آمین قبول ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. آپ اس کے لیے دعا خیر کریں ضرور. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو بھی صحت دے سلامتی عطا فرمائے اور آپ کی بھانجی کو بحق کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے جملہ مرحومین کی پروردگار عالم کی مغفرت فرمائے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ. جی اگلے کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. غفور صاحب نام بات کر سکتے ہیں؟ جی آپ لائیو آ چکی ماں جی بات کریں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا ٹی وی سے ہٹ جائیں. غفور میں پروین علی بول رہی ہوں. جی مہربانی. لندن سے. میں نے 100 پاؤنڈ بدھ کو نا جمع کروا دیا تھا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ 72 تھے نا میں نے کہا نہیں 100 ہی کراؤ. کیا بات ہے کیا بات ہے. عادل صاحب میرے لیے میرے بچوں کے لیے دعا کرنا مجھے اللہ پاک سے تندرستی دے. تو میں نے بدھ کو میرے بھائی نے کروا دیے تھے. جزاک اللہ. سب کو سلام اور سب کے لیے دعا بہت شکریہ ہمارے بچوں کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ کو صحت دے سلامتی عطا فرمائے. آپ بچوں کے ساتھ خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ پاک آپ کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور اللہ پاک آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ. جی بہن تھی پروین علی صاحبہ. ان سے پہلے زائدہ بہن تھی امریکہ سے لندن سے. پھر ابھی یہ ویورز تھے 100 پاؤنڈ انہوں نے دے دیا. تو ایسے ویورز جو ابھی تک کسی بھی کیمپین میں نہیں ہیں تو ان سے گزارش تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. اور آپ نے نشریات بھی دیکھی ہیں. ہدایت ٹی وی کی جو پہلا اشرہ ہے اس میں آپ نے بہت پسندیدگی کا بھی اظہار کیا کہ جہاں اپنی مقامی امام بارگاہوں میں آپ نے مجالس سننے کے بعد پھر گھر میں آئے ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سنا ہے تو بہترین انداز میں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. بھائی میں ڈونیشن کے لیے فون کریں. جی بسم اللہ. آپ لائیو آ چکی. اپنا نام بتائیں گی. ہاں جی میرا نام ریحانہ طور ہے. جی شکریہ. میں
मैं 72 पाउंड वन ऑफ पेमेंट करना चाहती हूँ माशाल्लाह। और मरहूमीन के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ प्लीज। ज़रूर जी, अभी अलामा साहब दुआ करेंगे। और आपने डिटेल लिख ली या जिस अंदाज से आप देना चाहें कार्ड डिटेल्स भी दे सकती हैं? जी जी, कार्ड मेरे पास पड़ा है, मैं अभी हॉटलाइन पे हॉटलाइन जाके पे तो मैं अभी 72 पाउंड पे कर देती हूँ। माशाल्लाह जी, ज़रूर ज़रूर। अभी अलामा साहब दुआ फरमाएंगे। बहन बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी भाई हमारे साथ। मैं मस्कत ओमान से बोल रहा हूँ। जी जी, आपकी नशियात में देख रहे थे, इसमें बड़ा अच्छा माशाल्लाह सैफ इसमें डोनेशन जो 72 डॉलर जी पाउंड जी जी 72 पाउंड, इसमें किस तरह से हम शरीक हो सकते हैं मस्कत ओमान से? जी मोहतरम, आप अपना नाम बताएंगे? सैयद तनवीर हुसैन ज़ैदी। सैयद तनवीर साहब, एक तो पेपॉल के जरिए वहाँ से दे सकते हैं और उनका नंबर मैंने लिख लिया है, तो हम आपसे बाद में रब्ता भी कर लेंगे क्योंकि यूएई से काफ़ी मसला हो रहा है, सऊदी अरब से, तो हम आपसे बाद में रब्ता भी कर सकते हैं। आपका नंबर हमारे पास आ गया है और आप एक बार पेपॉल के जरिए ट्राई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, तो आप रब्ता कर लेंगे, तो हम आपसे भी रब्ता कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़ जी। जी माशाल्लाह, मस्कत से भी हमारे एक भाई प्रोग्राम ये देख रहे थे आए, अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर दे। उनसे पहले हमारे रेहाना बहन टूर भी आई हैं, अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे, सेहत दे, सलामती अता फरमाए, आफात बलियात से महफूज फरमाए, रिज़्क़ तय्यब रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और 72 का साया इनके घरों पे इंशाअल्लाह कायम व दायम फरमाए। इसी तरह हमारे भाई हैं सैयद तनवीर नाम था, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे और उनसे फिर रब्ता कर लेंगे इंशाअल्लाह, खैर व आफियत रखें इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल सही। और सिलसिला नाज़रीन ये चलते रहना चाहिए और जो भी लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं दूसरों का ना देखें कि चले कोई और तो कॉल कर ही रहा है, अपना ये ज़रूर ध्यान दें कि हमने इस मिशन में हिस्सा डाला है कि नहीं। तो बहुत फ़ख्र होता है अलामा साहब, जो पिछले दिनों में ख़बर मिली शिकारपुर से मौलाना शफ़क़त अली साहब, शफ़क़त अब्बास साहब शहीद हुए, तो वो भी हिदायत टीवी को चाहने वाले थे। जी हाँ, तो फरमाए अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र जमील इंशाअल्लाह इनायत फरमाए और हिदायत की पूरी टीम उनके इस गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तकफीरियों को इनको अकेला कमा फरमाए, इन्हें नाबूद फरमाए इंशाअल्लाह हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। और जहाँ पर हम देखते हैं तकफीरी कुव्वतें, जहाँ दहशतगर्द देखते हैं बिल्कुल यकजान, उनका मकसद एक है, उनको किसी किस्म की कमी नहीं है, तो यहाँ पर मिशन इमाम हुसैन और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इतना इंतज़ार नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे इन अय्याम में जहाँ पर हर बंदा जो है इस तरफ उसका रुख ज़रूर है, वो अपने गुनाहों को धो चुका है अपने आंसू से, तो ये तो काफ़ी हल्का फुल्का हम महसूस भी कर रहे हैं। तो इसमें हमें शैतान अभी तक पकड़ के रखने में कामयाब हो रहा है, तो ये भी एक सवालिया निशान हमें अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि इसकी क्या वजूहात हैं। साथ ही साथ हम ये अपनी रहनुमाई के लिए अलामा साहब से ये बातें भी पूछते रहते हैं। अलामा साहब के ये तमाम जो चीज़ें हम बज़ाहिर कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, मातम, जुलूस, आज़ादारी, सब सिलसिला जारी है, लेकिन आके फिर वही बात कि वो हर्डल या रुकावट और शैतान को शिकस्त देने की जो ताकत है वो इन लोगों में आई है, लेकिन हज़ारों लोग देख रहे हैं, वो ऐसी ताकत क्यों नहीं हासिल कर पा रहे फ़िलहाल? देखिए, ये एक तो बात मैं अभी उस तरह तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि जब भी कबूलियत की मंजिल आती है तो बेशक फिर इसी को कंटिन्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं फिदाउस सहरान इटली से बोल रहा हूँ। जी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत अच्छी ज़ाकरी भी कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाम से नदीर साहब जी अलैकुम अस्सलाम। जी राय साहब माशाल्लाह, क्या हाल है साहब, ठीक हो? ठीक ठाक। क्या हाल है छोटा अपना? ठीक हो माशाल्लाह? जी अल्लाह पाक दा शुक्र है, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं अपने बच्चे दे नाम दे गाजी अब्दुल्ला दे नाम दे माशाल्लाह बुखारी साहब तक जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक सेहत दे इंशाअल्लाह, सलामती अता फरमाए, आफात बलियात तो महफूज फरमाए
اور بچے ساڑے انشاءاللہ اکھیں دی ٹھنڈک بنائے سواڈے ایسے بھی کیتی ہے سواڈے سے پہلا کیتی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میں کہنا سارے مومنہ واسطے دعا کرو مومنہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ٹی وی اللہ دیکھن انشاءاللہ گل میں پوچھ بھی آئی رہا انشاءاللہ رانجہ صاحب امید ہے دعا دا بھی اثر ہوئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ سر اللہ پاک خیر رکھے انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے بچے بھی بہت نیک ہیں اور اس دن جب ہم گئے نا پچھلی دفعہ تو ان کے بچے سب کے نام بھی جانتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹے ہیں ماشاءاللہ مولا ان کو سلامت رکھیں ناظرین اپنی اپنی سب ڈیوٹی دے رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک بار پھر علامہ صاحب سے کہ وہ ہرڈل وہ شیطان کو اصل میں یہ ہے کہ وہ مسئلہ قبولیت کی کس منزل کے اوپر ہے قبولیت کی جب منزل پہ آ جاتی ہے چیز تو خود بخود اندر انسان کو بیدار کر دیتا ہے اور وہ بلکہ تڑپ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اس میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے یہ جو لعت و لعل ہوتی ہے یہ ہمیشہ شیطان کی طرف شیطان کیا ہے کہ اگر کوئی آپ نے رائے خیر کرنا ہے تو 70 وہ در بناتا ہے کہ کس طرح سے کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ اس کو جکڑ دیا جائے کسی ایک نیک کام کے لیے 70 بار اللہ اکبر جی ایک اور کالر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے صفدر بول رہا ہوں جی صفدر صاحب بہت شکریہ سر بہت مہربانی کیسے سر ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ شکر ہے شکر ماشاءاللہ آپ کی بات میرے کو بہت انتظار تھا آپ تو آئے بھی نہیں ہاں شاید ملاقات نہیں ہو پائی آپ کی میری ملاقات اچھا آپ کی حرم میں ملاقات اچھا 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ انشاءاللہ خیریت ہے ماشاءاللہ بس ٹھیک ٹھاک شکریہ سر بہت بہت صبح سلام کرنے کے لیے دعا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے صحت ہے اور سلام جزاک اللہ جزاک اللہ انشاءاللہ جتنی کنٹریبیوشن اللہ پاک ماشاءاللہ اجر عنایت فرمائے شکریہ سر دعا میں یاد رکھنا میرے ابو کے لیے دعا مانگنا ہم نے تو وفات پا گئے کہ ابو کے لیے دعا کرنا ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے الہی آمین الہی آمین اگلے کالر پھر انشاءاللہ بعد میں دعا کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام یہ ہدایت ٹی وی نا اچھا آپ بھی جادو ٹی وی سے دیکھ رہی ہیں ہاں جی بڑی خوشی ہوئی ابھی چینل لگایا ہے تو وہ لگایا تو ہم نے دیکھا ہے تبھی ہم اچھا آپ نے 5 مہینے پہلے بھی ہمیں اپیل کرتے ہی چھوڑا ہوگا اور اب بھی جب آن کیا تو اپیل ہی کرتے دوبارہ دیکھا کوئی تبدیلی ہم میں محسوس تو نہیں کیا آپ نے جی تو بس اللہ کرے یہ سلسلہ ختم ہو آپ جیسا جذبہ سب میں آئے تو یہ بار بار کا آنا ختم ہو اور آپ کی نشریات بھی ایسی کنٹینیو رہیں رکے نہیں تو دعا کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں پہلے بھی تھے میرے میاں میں جانتا ہوں جی بات کر لیں آپ ایک منٹ جی بسم اللہ بسم اللہ جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ جی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جزاک اللہ منور صاحب بہت مہربانی اچھا میسج کی طرف سے لکھ لیے میری طرف سے بھی لکھ لیں ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ ہمیں 5 مہینے ہو گئے ہیں ہدایت سے نہ ملاقات ہوئی ہے نہ نظر آ رہا تھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے گھر کا ایک فرد جو ہے وہ گم ہوا ہوا ہے صحیح بات ہے سر صحیح بات ہے دعا کریں اللہ پاک یعنی میری کیفیت آپ محسوس کریں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جیسے یہ کہ جیسے مولا ہمارے گھر میں خود آ رہے ہیں اللہ پاک خیر رکھے جزاک اللہ بس دعاؤں میں یاد رکھنا میرے بچوں کے لیے دعا کرنا اور ابھی پے پال کے ذریعے ہم انشاءاللہ دونوں بھیج دیتے ہیں بہت مہربانی سر بہت شکریہ بہن آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ پاک انشاءاللہ انہیں صحت عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے ہمارے منور بھائی کو ان کی اہلیہ کو اور اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے انہیں بچوں کے ساتھ شاد و آباد فرمائے ہمارے صفدر بھائی انہوں نے فون کیا ہم حرم میں انشاءاللہ کعبہ کے سامنے سب کے لیے دعا بھی کی اور اس دوران ان سے ملاقات بھی اللہ پاک انشاءاللہ ان کی والدہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد جی اگلے کالر ہیں پاکستان سے السلام علیکم وعلیکم السلام فاروق بھائی کیا حال ہے خیریت جی الحمدللہ عبد المجید صاحب سکھر سے عبد المجید صاحب بولا بھائی 1 سال 1.25 سال ہو گیا کسی نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک اچھا ابھی شاید ہم پھر نمبر نوٹ بھی کر آپ کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا ہے کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطہ ہو اور کچھ نہ کچھ ہو کہ آپ کا ڈونیشن یہاں پہنچ جائے جی ابھی رابطہ مولانا صاحب کو عالی مدد مولا علی مدد ماشاءاللہ کیا حال ہے خیریت ہے الحمدللہ اللہ کے سامنے ابھی آپ سے رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے محترم جی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ
مولا آپ کو سلامت رکھے. تو یہی بات ہے, جہاں پر ایک طرف آزادی ہے, مائل ہو چکے ہیں, فتح حاصل کر لی ان لوگوں نے, تو یہ بالکل بے قرار ہیں, اور دوسری طرف جیسے 70 بار یا 70 جگہ ایسی ہیں کہ رکاوٹیں شیطان ڈالتا ہے. اور اللہ پاک صفدر بھائی کے والد صاحب کو صحت دے, انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے, اور آفات بلیات سے انہیں محفوظ فرمائے. کہ ماشاءاللہ مجاہدین ہیں, اللہ پاک انہیں اجر عنایت فرمائے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے مختلف ٹیکٹکس ہوا کرتے ہیں, وہ اس قدر سختی کے ساتھ, یعنی کالر ہے جی, اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی کون کہاں سے؟ جی میں حسین بول رہا ہوں یو اے سے. جی حسین صاحب یو اے سے. جی جی میں نے پہلے بھی کال کی تھی, لیکن پھر بعد میں رابطہ نہیں ہو سکا, شاید اسٹوڈیو میں کال ڈراپ ہوئی تھی. اچھا. اور معاملہ نہیں ہو سکا, تو میں نے ارادہ کر لیا تھا, نیت کی تھی 72 کا, تو ابھی ہے, لیکن اس وقت میں 14 اور کیا نام ہے دوسرا جاب ہے وہ محبانی مہدی. اچھا ماشاءاللہ. تو مجھے تینوں چاہیے, میں کل ہی کر لوں گا, لیکن مجھے کوئی طریقہ نکالے کہ کیسے کروں, کہاں سے کروں, کیا اس کا پروسیجر کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس میں وہ شامل کر لیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. میرا پکا لکھ لیں, میں 72 کو دوں گا جو ابھی 1 ٹائم ہے, اور 14 کا مکمل جو ہے مطلب منتھلی, اور وہ دوسرا جو کتنا ہے پاؤنڈ, 72 پاؤنڈ ہے, اور 110 ہے. جی ہاں 110 پاؤنڈز ہیں, 14 پاؤنڈز ہیں. جی ہاں اوکے. 72 تو میں 1 ٹائم کر لوں گا, باقی وہ مانا بھی آپ آلے ماشاءاللہ پلس وہ 3 پاؤنڈ جو ہے وہ میں ہر مہینے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن مجھے کوئی طریقہ کوئی ضرور نہیں, ابھی انشاءاللہ آپ کو ابھی آپ سے رابطہ کر لیں گے حسین بھائی. بہت شکریہ, اللہ پاک انشاءاللہ. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ سعودی عرب سے جی, تنویر حسین شاہ بخاری. جی مہربانی تنویر حسین صاحب. جی بخاری صاحب آپ آن ایئر آ چکے ہیں, اور جی بسم اللہ بات کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تنویر حسین بخاری بول رہا ہوں جی, سعودی عرب سے. جی جی بات کریں بخاری صاحب. میں نا پاکستان سے آپ کو پیسے بھیجوں گا, ابھی بینک سے آتے ہیں آپ کے, وہ آپ کو ڈیٹیل دے دیں گے, ہم آپ سے بعد میں رابطہ کر لیتے ہیں. نمبر ان کا اپنا ہی ہے جی. یہ آپ کے نمبر, آپ اپنے نمبر سے بات کر رہے ہیں, یہ 107 جس عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. اور ہمارے بخاری شاہ صاحب ہیں سعودیہ سے, اللہ پاک انہیں اجر دے اور انہیں خیر و برکت دے, ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے, ان کے مرحومین کے اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمائے انشاءاللہ بحق امام زمان. اللہ آمین. اور یہاں پر زیادہ رکاوٹ ہے علامہ صاحب, یہ تھوڑا یو اے ای, اور جہاں پر باہر کا یہ ماحول دیکھتے ہیں تو جذبہ کافی نظر آ رہا ہے, یہاں پر قدر ہوتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس نعمت وہ ہدایت ہے, ہدایت ایک بہت بڑا لطف اور کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس کا احساس انہی کو ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ محروم ہیں, انہیں خبر نہیں. ابھی سعودیہ دیکھیں, یو اے ای دیکھیں, وہاں پہ مسائل ہیں, اور گھر کے اندر انہیں ایک پورے کا پورا ماحول کے جو حسینیہ کا ہے, امام بارگاہ کا ہے, ایک مسجد کا ہے, ایک ممبر کا ہے, اور پوری کی پورے جو ہدایت, یعنی یہ وہ چینل ہے کہ جس کو آپ 24 آورز ایک قسم کی عبادت, اور جہاں پہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھیں, خواتین کے ساتھ بیٹھیں, یہاں سے کسی قسم کا کوئی 24 آور آپ کے سامنے ہے, اور کوئی اس قسم کی یہاں سے چیز نہ کوئی نشریات اس میں آئے گی, بلکہ جو پروگرام ہے جب بھی لگائیں گے گھر کے لیے بھی آپ کے لیے خیر و برکت ہے. یعنی حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی دوسرے کو کہہ دیا کہ آپ ہدایت ٹی وی کو دیکھیں, اس اجر میں بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی شامل کرے گا, چونکہ آپ راہ خیر کی بنیادیں بنا رہے ہیں نا. من سن سنتن حسنہ, کہ جو سنت حسنہ کی بنیادیں, اور جب تک اس میں انسان شامل ہوتا رہتا ہے اس میں وہ اجر حاصل کرتا ہے. اور یہ لوگ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کا بھی اسی طرح اس میں حصہ ہوتا ہے, ان کے مرحومین کے اسی طرح اس میں حصہ ہوتا ہے, کہ ماشاءاللہ یہ کہ جو نیکی کرنے والے ہیں, خیر و خوبی کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اجر اور ثواب عنایت کرتا رہتا ہے. بعض اوقات یہاں پہ چونکہ ایک البتہ میں بتا دوں, چونکہ
مجالس کے دن بھی ہیں اور بعض جگہ پہ اشرا بھی ہو رہا ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہاں سے وہ نہیں ہے کہ باہر سے، ظاہر ہے کہ ان کا وہ ٹائم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یو سے شاید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی۔ وعلیکم السلام جی، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے جی، سید نوازش علی۔ جی سید نوازش علی صاحب سعودی عرب سے جی جی مہربانی۔ میرے سامنے بیٹھے نا جی 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 اسی سن رہے ہیں سر، تسی ٹی وی تو نہ سنو، تسی لائیو گل کر رہے ہو، جڑے سامنے بیٹھے انہاں نال ہی گل کر رہے ہو تسی۔ جی 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 کہ میں مولانا صاحب ساڈے گاؤں گئے مجلس پڑھی ہے نا، میں بھی ذکر سنیا پہلے نا میرے تو عیشا نے فون کیا سعودی عرب، میں کہا اس حساب کے پیسے میں بھی پاکستان پیسے بھیج دیا۔ ماشاءاللہ کیڑی جگہ دے تسی؟ میں سعودی عرب جی۔ نہیں پاکستان کیڑی جگہ؟ پاکستان جلال جٹا کے شیشگاہ نہیں ساڈے گئے نے مولانا صاحب پڑھ گئے مجلس۔ نہیں وہ جگہ دا دسو نا، جگہ کئی جگہ پڑھی؟ جلال پور جٹاں تے ساڈے کے شیخ چگانی دس رہے نے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی 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 اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے، صحت دے انشاءاللہ۔ کہڑے نمبر دے پیسے بھیجنے؟ میں اسی تہاڈا نمبر نوٹ کر لیا ہے نواز صاحب، انشاءاللہ تے انشاءاللہ تہاڈے نال رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، اللہ پاک انشاءاللہ انشاءاللہ صحت دے، انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے، الہی آمین، حق محمد و آل محمد انشاءاللہ۔ مولا کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، جہاں جہاں پہ انہوں نے ڈیوٹی کے لیے بہت مور لگتی ہے وہاں پہ انسان چلا جاتا ہے، اور یہی ہے کہ سب عزاداروں کی ڈیوٹیاں بی بی کے حضور قبول ہوں، اور سید سلام اللہ علیہ ان سب پر راضی و خوشنود ہو۔ انسان حق کہاں ادا کر سکتا ہے، یہی سب سے بڑی انسان کی خوش قسمتی ہے۔ کوئی پڑھ کے خوش قسمتی لیتا ہے تو کوئی سن کے جو ہے وہ سعادت حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے بھی عزادار ہیں دنیا کے جس گوشے خطے میں مصروف عزاداری ہیں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سب کو خوشیاں دے، آباد رکھے، اور یہ تکفیریوں کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے، جو بھی ویورز اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے گزارش، ون آف ڈونیشن لبیک یا امام، تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں یو کے میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل جو دیکھ رہے ہیں، اور سعودی عرب، یو اے ای، دیگر جگہوں پہ اگر کوئی مشکلات ہیں تو ان کے نمبر ہم نوٹ کر لیں، یا اور جن کے ہم نے نوٹ کر لیے تو آپ بے فکر ہیں، انشاءاللہ آپ سے ہم رابطہ کریں گے کہ اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ یہ مشن جو ہے، یہ ذکر جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور سعودی عرب اور تمام جو یو اے ای میں ہمارے ویورز اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب شاید انہیں پتہ نہ ہو کہ یہ 6واں سال الحمدللہ ہدایت ٹی وی کا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کم عرصہ ہوا دیکھتے ہوئے، تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ بھی ہے کہ چلیں جس انداز سے، شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، 6واں سال اس کا تمام ہوا، اب 7ویں سال میں آ گیا، یہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہی تھا ابتدا میں جب شروع ہوا، بعض نے بڑا یہی سمجھا کہ یہ 3 مہینے، بعض نے سمجھا کہ 6 مہینے، یہ ہم ان کو یہ نہیں کہتے ہیں، باہر کا ان کی جو پرسیپشن تھی وہ کسی لحاظ سے انہوں نے شاید تو فیزیبلٹی اپنے لحاظ سے بنائی ہے، بعض فیزیبلٹیز ہم لوگ خود بناتے ہیں، اور بعض فیزیبلٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کے ساتھ چلا کرتی ہیں۔ دنیا میں اگر جتنی بھی فیزیبلٹیز بنائی جائیں، اگر اس میں توکل شامل نہیں ہے تو انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ اگر پیسوں کی بنیاد کے اوپر سے دیکھا جاتا تو شاید یہ 3 مہینے بھی اس کے لیے چلنا مشکل ہوتا، اور لیکن یہی ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، وہ کربلائی اور وہ نجف کے پروردہ مکتب اہل بیت کے ساتھ وابستہ، انہوں نے وہ اس میں تعاون کیے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7واں سال اس کا شروع ہے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ اور جتنا انسان شکر ادا کرنا چاہے وہ کم ہے کہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہدایت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب کی ہے، کہ جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک سارے کے سارے لوگ متوجہ ہوئے ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئے ہیں۔ لوگ نام نہیں لینا دیتے تھے، کہ کہتے تھے کہ ہاں
یہ جو ہے نا وہ شیعہ انہوں دے 40 سپارے نے انہوں دے پتہ نہیں کیا نہیں، یعنی اس قسم کی جو فضول ڈسکشن تھی. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ حقائق، اب لوگ جب آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں یقین ہو گیا ہے 110% ابھی ہمیں یقین ہو کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، ہم لوگ جو ہے نا وہ غلط تھے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اسی وجہ سے آپ کو اندازہ نہیں ہے، چونکہ بعض شاید آپ نے بھی نہیں دیکھا کہ جب ہم یہاں ہدایت ٹی وی سے پہلے جو باقی پروگرام ہم ٹی وی پہ کرتے تھے، ہمارے لیے ایک باؤنڈری بنا دی جاتی تھی اور ہمیں ان حدود میں کہتے تھے کہ یہاں پہ اس طرح. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے 5 مجالس پڑھنی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، یعنی شہادت کے سلسلے میں. پورا ایک جتھا آ گیا یہاں کے جو تکفیری ہیں ان کا، اور انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے ٹی وی پہ. یہ پھر کیا انہوں نے بہانہ بنایا، یہ پتہ نہیں کوئی گیسٹ ان ٹاؤن پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے تو پلیز آج آپ، یعنی ان کو ٹالنے کے لیے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے جب ٹائم دیا ہے، ٹائم آپ سے لیا ہے 5 مجالس کے سلسلے میں، آدھا گھنٹہ مجھے مجلس پڑھنے دی انہوں نے. یعنی جو گھنٹہ ٹائم ہوتا تھا آدھا گھنٹہ وہ بھی مشکل. جب دیکھا کہ اس کا تو اب ناراض ہو رہا ہے اور یہ موڈ جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آدھا گھنٹہ پھر ان کے ساتھ وہ بھگتے رہے کہ یہ کیا ہو. یعنی اس حد تک صورتحال تھی، کیونکہ میں 50 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال سے 10 سال بھی نہیں ہے، 7-8 سال پہلے کی جو ہے بات کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال تھی. یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا پروگرام ہے اور ان کی شہادت کہا کہ نہیں ہم نہیں پڑھنے دیں گے. یہ جو چونکہ شہادت جب پڑھیں گے ان کو، پھر مجھے کہا کہ کوئی کنٹروورشن. میں نے کہا ہم تو بات ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جناب سیدہ تو سارے مسلمانوں کی شہزادی ہیں، سیدہ کونین ہیں، تو سب مسلمانوں کا ایمان ہے. لیکن اس کا باوجود کہا کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ ہو گیا مسئلہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کی جو وہ فلم چلی، اس سلسلے میں کیا سے کیا مشکلات جو ہے نا وہ پیدا کی گئیں. اور سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس دوران مناظرہ ہوتا ہے جس میں میں خود شامل ہوتا ہوں. اس کے باوجود مثلا جو ہے نا 28 آئے مولوی کے، جس میں سے 2 کا منتخب کیا. نہیں یہ باقیوں سے تو قابو نہیں آتا، چلیں اس جو ہے نا وہ 28 نے 2 کو منتخب کیا اور میں درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں اور 2 ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس دوران بھی الحمدللہ وہ جو اس کے بعد مومنین کو اللہ نے وہ سربلندی عطا فرمائی. ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ سارا دسترخوان امیر المومنین سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہاں سے ہے یہ سب کچھ. تو اس کے باوجود بھی اتنے ڈر گئے کہ نہیں ہمیں 6000 جو ہے نا وہ کال آئی ہے کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. یعنی ابھی آپ دیکھیں، ابھی ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے، ہم تو کسی کے کیوں ہم بولیں، کسی کے سارے مسلمان ہیں، بھائی ہیں ہمارے، آئیں ہدایت ٹی وی کو دیکھیں. لیکن اب کیا ہے صورتحال بالکل جو ہے نا سینیریو مختلف ہو گیا ہے. اب وہی جو ہے نا 3-4 سال پہلے جہاں پہ شادیاں ہو رہی تھیں ہمارے اسلامی چینل تو محرم کے مہینے، وہ بھی 8-9 کو، 9 محرم کو شادیوں کے پروگرام ہو رہے تھے اور بڑے ڈھول ڈمکے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا تھا. اب وہی دیکھیں، مجھے کتنا شکر کرے ایک انسان کہ وہیں پہ وہ لوگ ہیں اور رو رہے ہیں، مصائب پڑھ رہے ہیں اپنی جس حد تک ان کا وہ ہے، لیکن وہ رو بھی رہے ہیں، مصائب بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ تبدیلی کہاں سے آپ کو نظر آئی ہے؟ یہ تبدیلی یہی ہے کہ ایک تو انہیں بتایا گیا، انہیں بار بار جو بھی ان کا آدمی فون کرتا تھا ہم اس کو ایڈوائز کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے کہ خدا کے لیے اس طرح نہ کیا کرو، یہ آ جاؤ، اس منزل کی طرف آ جاؤ، ان مسائل کی طرف آ جاؤ. ہم کو تمہارے کوئی دشمن تو نہیں ہے، ہم بھی اسی طرح اہل بیت کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں، ہم لوگ بھی، تو آپ کیوں نہیں ان کے ایام دیکھیں جو شہادت کے ہیں اس میں غمزدہ ہو جاؤ، جو ان کے میلاد کے ہیں، ولادت کے ہیں، وہاں پہ آ کے خوشی مناؤ، جشن مناؤ. تو یہ انہیں آہستہ آہستہ آج وہ تبدیلی جو آئی ہے اس پہ سب کو بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین. اب میں محرم کے ایام میں لندن تھا، اچھا میں دیکھتا تھا کہ مختلف جو مجلس کے بعد کیا کیا اپنے چینلز کے اوپر ہو رہا ہے. تو اس بات کو دیکھ کر حقیقت میں کہوں کہ میں نے ان سب کا آپ دیکھیں آن ایئر آ کے 11ویں کی مجلس میں سب کا شکریہ. ہمارے پروگرام میں سنی آتے تھے، بڑی بڑی ان کی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ محاسن والے آتے تھے، اور میں نے خود دیکھا ہے عاشور کے دن انہیں روتے ہوئے دیکھا، انہیں ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے میں. یعنی
اس پہ ہم لوگ شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ نے یہ کتنا بڑا کرم کیا، اور ہدایت کے ذریعے یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آواز پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ جو سید الشہداء کی مظلومی ہے، اور اس مظلومی کے صدقے میں ہم سارے جتنے بھی ہیں عقائد حاصل کر رہے ہیں، فروعات حاصل کر رہے ہیں، یہ جو فروع ہیں اس کو حاصل کر رہے ہیں، اور احکام حاصل کر رہے ہیں، شریعت حاصل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارہ اور محبت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ صدقہ ہے سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کا اور عزاداری کا۔ جزاک اللہ۔ بالکل صحیح ناظرین، اچیومنٹ یا جو ایک حقیقت ہے۔ اگلے کالر آ چکے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام برادر۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے بھائی؟ میں جی طاہر بات کر رہا ہوں نوٹنگھم سے، فاروق صاحب۔ جی طاہر صاحب نوٹنگھم سے، بڑی مہربانی سر۔ فاروق صاحب، میں علامہ صاحب جو تشریف آپ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ماشاءاللہ، ان کا اور آپ کا میں دیکھتا ہوں پروگرام۔ جی جی۔ تو جو ابھی انہوں نے حوالہ دیا نا ماشاءاللہ، تو میں اہل سنت والجماعت ہوں پیدائشی۔ جی۔ اور آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، بے شک آپ ہندوؤں کے گھر ہوں تو پھر آپ ہندو ہیں، جدھر بھی ہوں گے شیعوں کے گھر پیدا ہوں گے شیعوں ہوں گے، وہ مجبوری ہے۔ جی۔ بعد میں پھر جیسے جیسے آپ کی عمر آگے جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتے ہیں، پھر آپ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی ڈائریکشن پکڑنی ہے۔ یقین مانے کہ میں بچپن میں غم حسین تو یہ وہ تحفہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا سرمایہ حیات ہے ماشاءاللہ۔ غم حسین جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے گھر میں الحمدللہ اللہ جنت نصیب کرے میرے والدین وہ بہت اہتمام کرتے تھے کربلا کے محرم کے دنوں میں ماشاءاللہ۔ اور مجھے وہ بھی وقت یاد ہے، ہمارے گاؤں میں سبیلیں لگتی تھی، جی، اہل سنت والجماعت لوگ تھے ہم، تو وہ سارا علاقہ اہل سنت والجماعت کا، لیکن اس کے باوجود مجھے یاد ہے بچپن کی بات کروں، کم از کم کوئی 25-30 سال پہلے کی، میں بالکل چھوٹا سا تھا اس وقت، تو اس وقت ان گرمیوں کے دنوں میں یا جس طرح کا موسم ہو تو محرم کے دنوں میں نا کھیریں پکتی تھیں اور بچوں کو بلایا جاتا تھا، انہیں دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شہدائے کربلا کے نام پہ جو نیاز ہے، اور ہم بچے جو تھے نا وہ جاتے تھے گھروں گھروں میں اور جا کے وہ ہمیں نیاز ملتی تھی وہاں سے۔ تو غم حسین تو ہم شروع سے دیکھتے چلے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ ڈفرینٹ کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب سے یہ آپ کے ٹیلی ویژن چینل جو شروع ہوئے نا جی، تو پھر میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا، اور میاں صاحب عرصے کھڑی پنجابی شعر آپ سنتے نا، تو میاں صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شان تو ساڈا وددا تے جیوں جیوں کٹے زمانہ، کہ جیسے جیسے زمانہ کم ہو رہا ہے قیامت نزدیک آ رہی ہے، آپ کی شان اور آپ کا جو رفعت ہے وہ بلند سے بلند تر ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ چیز میں یقین مانے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں پچھلے کئی سالوں سے نا آپ کے یہ چینل دیکھتا ہوں، صحیح، تو جب بھی محرم آتا ہے تو مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ غم حسین کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، صحیح، مطلب جیسے جیسے ہم لوگ قیامت کے نزدیک آ رہے ہیں تو غم حسین کی جو شدت ہے وہ پہلے سے بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے یاد ہے، یقین مانیے فاروق بھائی آپ تھے اور ایک بہن تھی آپ کے ساتھ، مجھے یاد ہے فیو ایئرز بیک، تو اس وقت میری آنکھوں میں آنسو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا وہ محرم کے دنوں میں، تو آئی واز سو اپسیٹ، تو میں نے سمجھا یہ شاید اس طرح کی کیفیت میری دوبارہ نہیں ہوگی، تو اگلے محرم میں پتہ چلا جی اس سے بھی بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کربلا کی شان ہے، جو کربلا کا ایک معجزہ ہے کہ غم حسین یہ وہ تحفہ ہے کہ اس کی شدت جو ہے نا وہ قیامت تک بڑھے گی، جیسے میاں صاحب نے بنایا شان تو شان ساڈا وددا تے جیوں جیوں کٹے زمانہ کم ہو رہا ہے اور آپ کی شان بلند ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑے جو علامہ صاحب فرما رہے تھے نا، واقعی یقین مانیے کہ یہ ٹیلی ویژن کا بہت بڑا رول ہے، ہمارے بہت سارے کنسیپٹس کلیئر کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی خوش نصیب ہے، میں کچھ بھی نہ ہو میرے پاس لیکن میرا ایک بھی اگر آنسو جو غم حسین میں میری آنکھوں سے نکلا نا، مجھے یقین ہے وہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک بے شک، تو میں مبارک دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ماشاءاللہ آپ اس قدر خوبصورت پروگرام لے کے آتے ہیں، اور بھائی چارے کا، امن کا، دوستی کا، محبت کا پیغام آپ پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جس طریقے سے آپ کو یہ اہل بیت کے غم کو جو ہے اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو الحمدللہ
یہ زیور ہمارا جو ہے نا ہمارا حسن ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو میرے تھوڑے کہنے کو بہت سمجھیے گا اور اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ رہے گا میرا. ضرور جی. آپ کو شاید گل صاحب سے آپ کا رابطہ رہتا ہے, وہ بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں. طاہر صاحب ماشاءاللہ بالکل الہی اور ہمارے اہل سنت کے جتنے برادران ہیں یہ ان کا اپنا چینل ہے, اس کو دیکھا کریں. اور اس میں کسی قسم کی کوئی ہم سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے کہ کوئی اس قسم کی بات کہ جس میں ہمارے برادران کو, بلکہ ہمارے یہاں پہ نہیں, آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے بڑے مجتہدین ہیں اس وقت, مثلا آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی کو دیکھیں, آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی, دونوں مجتہدین کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو بھی اپنے برادران اہل سنت ہیں ان کے مقدسات کو جو بھی ان کی بات کرتے وہ فعل حرام, یعنی یہاں تک اس قدر سختی کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ہاں منع کیا گیا. یہ بلکہ کسی نے جب پوچھا کہ یہ ہمارے بھائی, فرمایا بھائی نہیں, یہ ہماری جان ہے. اہل سنت ہماری جان ہے, ہمارے دل ہیں. یہ ہمارے مجتہدین کے جو کانسیپٹ ہیں. تو یہ جتنے آتے ہیں الحمدللہ, میں نے وہی بات کی, ابھی انہوں نے ہماری بات کی وہ تائید کی ہے کہ اس انداز کے ساتھ شبہات بھائی چارہ بڑھا ہے, خوبت بڑی ہے. لوگ آئے, لوگوں نے دیکھا, پہلے آتے تھے پتہ نہیں یہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, لوگوں نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ نمازی ہیں. اور یہاں پہ ہدایت ٹی وی پہ آذان کے بعد پھر نماز کا سلسلہ شروع ہوا, نماز جمعہ کا سلسلہ شروع ہوا, دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا. ایسی دعائیں کہ لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعاؤں کے خزانے. تو یہ جو تبدیلی آئی, یہ ریولوشن آیا اور ایک انقلاب پیدا ہوا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے, فیض ہے. اور اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. شیعہ سنی کا فتنہ ڈال کے, شیعہ سنی کو آپس میں لڑا کے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کمزور کر دیا جائے. چونکہ دشمن کے لیے ایک نئے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے, دشمن کو یہی کافی ہے اس کے لیے کہ ہم آپس میں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ شیعہ سنی کو لڑاتے تھے, اب تھوڑی سی ان کی ٹیکٹکس مختلف ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ اب شیعوں کے درمیان گروپنگ جو ہے نا وہ بنا دی گئی, سنیوں کے درمیان گروپنگ کو جو ہے نا بنا دی گئی. اب جتنے سنی اس وقت سن رہے ہیں انہیں اس بات کے جو ہے نا خود احساس ہو جائے گا کہ ود ان سنیزم جو ہے انہوں نے کچھ محاذ جو ہے نا بنا دی تاکہ یہ آپس میں معاف کے نام اہل سنت والجماعت ہے پاکستان میں, سپاہی صحابہ کا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے, لیکن جو حقیقی سنت اور وہ کیا ہے بدنام کرتے ہیں, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں, اس قسم کے انہوں نے دشمنی ہے اسلام کے لیے جو مختلف انسان سوچ کے بیان نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی کس قسم کے جو مظالم ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے, ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارا جو کامن اینیمی ہے, جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے تو جب کہ ہماری توحید ایک ہے, ہماری رسالت ایک ہے, ہماری قیامت ایک ہے, ہماری ولایت ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, کتنے ہمارے مشترکات ہیں. ہم ان مشترکات کو چھوڑ کر ابھی دیکھیں بھائی ہمارے اہل سنت ہے نا, لیکن کیا ہے کہ دن بدن جو وہ دن گزرتے جاتے ہیں اسی طرح دل پالش ہوتا ہے. اور انسان کا وہ یہی سوچ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ جب آپ لوگ بیٹھے تھے تو اس وقت پتہ نہیں یہ آخری رونا ہے, اتنا رونا نہیں آئے گا, لیکن جب دوسرا سال آیا تو ایک جدید ہے. یہ بات حقیقت ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین, میں اس حدیث کو آپ کو سناؤں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام محترم. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں نواز شاہی شاہی بول رہا ہوں سعودی عرب. جی دوبارہ اس لیے دی آپ کو. جی جی بسم اللہ. جو میرے بھائی نے تھوڑی پہلے بات کی ہے نا سنت کے بعد والے نے, جی اس بات میں شک نہیں. عالم صاحب یہ ہمارے جو عالم ہے نا, یہ گئے ہمارے ادھر گاؤں میں پہلے مجلس آج سے 10-12 سال پہلے پڑھے انہوں نے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے گوجگرام والا, ادھر ایک گاؤں میں ایک آدمی تھا, ایک عورت بس. جی ابھی پورا گاؤں انشاءاللہ
माशाअल्लाह बिल्कुल सही ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬਾਦ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਬਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਇਸ बेशक वारस में बिल्कुल सही जी, मैं इंशाअल्लाह फिर दोबारा रब्ता करूंगा। करते रहो जी, कोई मसला नहीं, बहुत मेहरबानी। और उन्होंने भी तायद की कि जहाँ पर तौफीक मिल जाए अल्लाह सब एक बात पर एक बंदा, और फिर ये एक ऐसा चिराग है कि रोशनी से रोशनी आगे फैलती रही है। और आप एक हदीस पाक मौला इमाम जी वही है कि देखें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारत, यानी सैयद शुहदा। आप ले लें, फिर मैं ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी आप लाइव कॉल आप आ चुके थे लेकिन कट गई। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई जी, अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद बोल रहा हूँ। जी जी भाई। मौलाना साहब ने फरमाया कि हिदायत टीवी का जो है ये 7वां साल शुरू है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 7वां नहीं बल्कि 70वां साल शुरू है। हाँ, काम ऐसा किया सालों में हिदायत, इन 7 सालों में हिदायत टीवी से जो लोगों को हिदायत मिली है इसका अंदाजा हम जानते हैं, क्योंकि हम तो मजलिसों मातों में देख रहे हैं कि अगर 50 शिया हजरात शामिल हैं तो 100 सुन्नी भाई शामिल होते हैं उस जगह पे माशाल्लाह। और हर जगह पे हुसैन हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक दोस्त ने जो है ना मैसेज किया, SMS किया मोबाइल पे कि जब हुसैन शहीद हुआ था तो नबी रोए थे, फलां नबी रोया था, फलां नबी रोया था। मैंने उसको जवाब दिया कि जब तेरी माँ मर जाए, तेरा बाप मर जाए तो तू नहीं रोना, मैं देखूंगा तो आऊंगा तेरी, जब इंतकाल होगा तेरी माँ का तो मैं आऊंगा, फिर देखूंगा, तू ना रोना। तनकीद करते हैं ये लोग खामखा की। और अगर एक घर में 3 अपना ये लोग जो हैं हमारे मुखालिफ लोग जो हैं, इनको मैं मुखालिफ कहता हूँ, तो वहाँ पे 3 लोग जो हैं हमारे भाई भी हैं, जो हुसैन को भी मानते हैं, जो अली को भी मानते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। इंशाल्लाह ये हुसैन तो भले ये कम नहीं हो रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, बड़ी मेहरबानी। मजीद साहब सक्खत से आप शामिल हुए। और जिला साहब जी, वो मैं हदीस सुना रहा था उनकी उस बात की कि क्या वजह है जी कि आपको जो गम है वो क्यों ताज़ा हुआ, दोबारा क्यों हुआ। हकीकत में कि जिनकी फितरत सालिम है ना, इसकी पेशन गोई पैगम्बर इस्लाम 14 सदियाँ पहले करके गए थे। और फरमाया क्या, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारत, यानी सैयद शुहदा की जो शहादत है ना, इसमें ऐसी तड़प है। जी जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, आपकी कॉल कट गई। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी आरिफ बोल रहे, सऊदी अरब से, इंडिया रहने वाले हैं। आरिफ साहब सऊदी अरब से। जी जी, प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेहरबानी, हम लोग देख रहे हैं लाइव। बहुत शुक्रिया जी। जी जी आरिफ साहब, बात करते रहे, टीवी से ना सुने। ओहो, आप बस मसला हो जाता है जब आप टीवी से सुनेंगे। आरिफ साहब, अगर आप बात सुन रहे हैं, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया, और अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं हम आपसे खुद भी रब्ता कर लेंगे, वरना बहरहाल आप एक बार दोबारा आके टीवी की तरफ ध्यान ना दें। कोई ऐलान या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम जारी है आपको ज़रूर देंगे। जी, और ये जो शहादत उज़्मा जी सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने वो तपिश रखी है, इसमें वो हरारत रखी है, फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में अल्लाह ने रखी है। इस किस्म की ये हरारत है और इस किस्म की गर्मी और तपिश रखी है अल्लाह ने। ला तबरुद अबदा, कभी ये ठंडी नहीं होगी, ये आग कभी ठंडी नहीं होने वाली नहीं है। जूं दिन गुजर रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी तरह उसमें नूरानियत आ रही है, इसी तरह उसमें खुदूसियत आ रही है, इसी तरह तड़प ज़्यादा हो रही है। वजह उसकी यही है चूँकि सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकलाब जुड़ा हुआ है हक के साथ। सुभान अल्लाह। हक के साथ, और हक में हमेशा ज़िंदगी रहा करती है, उसमें मौत नहीं आया करती है, न उसकी तपिश में कभी कमी आती है। फरमाते हैं अला तरौन अन्नल हक़्क़ ला युअमलु बिह,
یعنی حق کی بنیادوں کے اوپر. کئی وجوہات ہیں کہ کیا وجہ ہے. انسان سوچتا بھی ہے دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, دنیا میں بڑے بڑے, آپ نے دیکھا کہ آپ ہیروشیما کو دیکھیں, آپ ود ان منٹس جو ہے نا اس میں دیکھیں کہ 1.5 لاکھ جانیں جو ہے نا وہ چلی گئی ہیں. 1.5 لاکھ. اچھا اس میں کتنے دن جو ہے نا سوگ ہوتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ آتا ہے, وہ دن آتا ہے, اس کے بعد ختم. اب کیا وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی نام مقدس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آتا ہے. دن میں جتنی ایک دفعہ انسان کے آنسو نکل آتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ توبہ کے سلسلہ بنانا ساری اس تاریخوں میں ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں کچھ اسماء دیتا ہوں, تم ان اسماء کا واسطہ دے دو. سبحان اللہ. تو واسطہ جب دو گے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. انہوں نے واسطہ دینا شروع کیا, پیغمبر کا, جناب سیدہ کا, امیر المومنین کا, امام حسن کا, امام حسین کا. جب واسطہ دیا تو کہا کہ یا اللہ میرے بے ساختہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ ہے یہ سید الشہداء 3 دن کا پیاسا کربلا کے لکو دک سراب. اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے بھی عزاداری کی, حضرت آدم نے بھی گریہ کیا ہے سید الشہداء پہ. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے, حرارت پیدا ہوتی ہے, عزاداری کی موجیں پیدا ہوتی ہیں, یہ انسان کی جو بھی فطرت سالم ہے. سید الشہداء پہ جو مصائب ہیں, شدائد ہیں, اور بعض نے اس پہ پابندی لگائی ہے. پابندی اسی وجہ سے لگائی گئی ہے چونکہ سید الشہداء کی عزاداری پہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد اس میں بیداری پیدا ہوتی ہے. یعنی بیداری ہے سید الشہداء, اس میں بیداری جب پیدا ہوتی ہے تو اس دیکھتا ہے کہ اچھا اس کے پیچھے کون کون تھے, وہ عوامل کیا کیا تھے, کیا وجہ بنی. یعنی کل بھی میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا دیکھیں یہ کیا چیز ہے. یعنی کوئی اتنا لمبا چوڑا عرصہ تو نہیں نہ گزرا, کتنا کوئی طولانی عرصہ تو نہیں ہے کہ سید الشہداء رسول خدا کا نواسا, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا, امیر المومنین کا لخت جگر, امام حسن مجتبیٰ کا بھائی, یعنی سب کو اس چیز کا پتہ ہے. اور 11 ہجری کو پیغمبر اسلام کی وفات ہوتی ہے حضرت آیات, اور 61 ہجری کی ابتدا ہوتی ہے, اور 50 سال میں یہ کیا چیز بن گئی, کتنا بڑا المیہ. اور انہی کے نواسے کو کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ, یعنی جس رسول کا یہ کلمہ پڑھنے والے, جس رسول کے یہ امتی ہیں, کیا چیز بن گئی ہے کہ 50 سال میں اتنا بڑا چینج, اتنی بڑی ان میں تبدیلی آ گئی مسلمانوں میں کہ 50 سال نہیں گزرے اور انہوں نے رسول خدا کے نواسے کو ذبح کر دیا. اللہ اکبر. ایک کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی جی محترم آپ کی خدمت میں اور پورا دیکھ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلامت کرتا ہوں. جزاک اللہ محترم سجاد بخاری صاحب. جی ماشاء اللہ. جی کمل شاہ صاحب میرے بھائی نے, عزیز نے, چھوٹے جی عادی آبا صاحب دے پڑوسی, جی اور بہت مدتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساری دعا سنی, مولا دے صدقے شاہراہ نو خدا نے بیٹا دیتا ہے. الحمدللہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مطلب زیارتاں بھی کر آیا تھے جو ہے نایا ہوں تھوڑے دن پہلے زیارات بھی مطلب کر کے آیا. ایک تیوری صحت اسلام کی واسطے دعا بھی ضرور فرماؤ, اور زامن عباس جڑا ہے وہ سارا 1 آف پیمنٹ جی 72 یورو دی ہے, زامن عباس کی طرفوں جڑا 72 یورو جڑا ہے وہ پیمنٹ انہوں نے حکم کیا جی کہ فون کر کے دسو ضرور جی نوٹ کر لیں. انشاءاللہ حجاز اکاؤنٹ وچ مطلب جڑا میں پرسوں پہنچ جائے گی ماشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ زامن عباس کی زندگی واسطے, صحت اسلام کی واسطے, شہروں کی صحت اسلام کی واسطے دعا دی اپیل کردا جو ہے واسطے زیادہ دعا فرماؤ. جزاک اللہ بڑی مہربانی بخاری صاحب. تے شاید ایک کالر آ رہے ہیں, اس کے بعد پھر دعا علامہ صاحب نے گزارش کرنا ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ. جی مفتی صاحب سے بات کروا دیں. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, شریف بھائی. شریف بھائی کوئٹہ سے. جی بات کریں, آپ علامہ صاحب سن رہے ہیں بھائی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پوچھنا تھا کہ ایگزام میں مطلب ہم لوگ پیپر دیتے, ہم لوگ کے نمبر
کال آپ کی کٹ گئی، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. شریف صاحب اللہ پاک انشاءاللہ قمر شاہ صاحب کو صحت دے، سلامتی دے، اور ہمارے جو ننے مجاہد ہیں سید ضامن عباس، اللہ پاک انہیں زندگی دے اور انہیں نصیب فرمائے اپنے والدین کو. اللہ پاک ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور زندگی دراز فرمائے، مولا کا عزادار بنائے، انشاءاللہ آفات ولیات سے محفوظ فرمائے. جی کوئٹہ سے ایک بار پھر السلام علیکم. ہلو جی، بات کروا دیں. جی آپ کی بات کٹ گئی. جی فرمائیے سر، بات کریں. جی ہلو جی بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب سے پوچھنا تھا ایک ضروری بات. جی پوچھیے. جی علامہ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ایگزام ہم لوگ دے رہے ہیں تو نمبر وغیرہ یہ لوگ ہم لوگ پھر نہیں آ رہے ہم لوگ کے نمبر پیپروں کے، تو کچھ ہم لوگ کو ایسے بتا دیا. اچھا چلیں صحیح ہے، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو انشاءاللہ دونوں امتحانات کے نمبر صحیح آئے. میں تو آخر میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا لیکن اس بات کو کمپلیٹ کر لیں کہ وہ 50 سال صرف ہوا رحلت کو اور چینج ہو گئی، اور محرم الحرام کا یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں اور زمانے کے حالات دیکھیں کہ کتنے جلدی تبدیل کیا گیا سلسلے. ایک کالر آ گیا آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی بھائی السلام علیکم. بات کریں. آپ لائیو آ چکے، بات کریں. جی میں لائیو بات کر رہا ہوں. جی آپ لائیو آ چکے. جی اپنا نام بتا دیں. میں بات کر رہا ہوں پاکستان سے. امجد صاحب پاکستان سے. جی بھائی. جی تو میں نے پوچھا تھا مفتی صاحب سے کہ یہ جو مجھے کچھ لوگ نے کہا یہ جو دوسرے کے جو امام علی مقام اور یا علی کہنے کو یہ شرک دیوبندی، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ یہ دیوبندی کیوں ایسے شرک کہتے ہیں؟ یا ہم یا کہتے ہیں یا حسین تو وہ کہتے ہیں، یا علی ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گی؟ چلیں ضرور مختصر. بہت شکریہ امجد صاحب، پاکستان سے آپ شامل ہوئے. دیکھیں یہ مسلمانوں کو، یعنی یہ ایک تکفیری ٹولہ ہے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، یہ جو وہابی ہیں مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے شرک کا نام، چونکہ مسلمان شرک کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں. یہ ایک ہتھوڑا جیسا انہوں نے رکھا ہوا ہے. یا کے نام سے کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک ہو سکتا ہے؟ خدا خود کہتا ہے یا خذ الکتاب، یا خود اللہ یعنی ہمیں شرک سکھا رہا ہے. یعنی آپ یا دیکھیں کئی جگہ پہ قرآن میں یا کے ساتھ جو ہے نا شروع ہوا. آپ نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہمیں شرک سکھا رہی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی یا علی انت منی بمنزل، یا علی کہا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال مجھ سے ایسی ہے کہ جس طرح ہارون کو، تیری نسبت مجھ سے ایسی جس طرح ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. یا علی پہ تو اتنی حدیثیں ہیں کہ کم از کم جو ہے نا آپ دیکھیں یا حسین یا علی پہ اتنی حدیثیں ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے بارہا ان حدیثوں کو بیان فرمایا. تو یہ بالکل سراسر غلط ہے. اور چونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ سید الشہداء کا نام ہی زبان پہ نہ آئے، یا علی مولا کا نام ہی زبان پہ نہ آئے، تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا ہے کہ جس حربے کا نام ہے شرک یا بدعت. آپ جدھر جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جدھر جائیں شرک کی آپ کو جو ہے نا وہ صدائیں نظر آتی ہیں. میں گیا وہاں پہ ایک دفعہ، ابھی تو انہوں نے اس مسجد کو گرا دیا ہے سعودیہ میں جہاں خندق کا مقام تھا نا، وہاں پہ ایک مسجد تھی کہ جس مسجد کا نام تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آپ لے لیں، میں بات کرتا ہوں. وہ پیپر والے ہیں تو میں آخر میں جی تو یہ ہے کہ اس دوران ہم وہاں پہ نئی کال ہے، میں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی، علی مدد. جی مولا علی مدد. انور شاہ صاحب. انور شاہ صاحب جی قبلہ کی خدمت میں موت بانا السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ
कैसी है तबीयत? बिल्कुल, शुक्र है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत याद करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जो भी हो सका मैं ज्यादा जो माहाना तो डालते हैं और अकाउंट में डालेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो हम दुआ खुदा पाइंतन पाक के सदके में हिदायत टीवी की मुश्किलात दूर करे इंशाअल्लाह। और आपके चेहरे पे जो है ऐसे ही मुस्कुराती स्माइल जो है ना ताबिंदा कायम रहे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और जवानों के साथ सलामती अता फरमाए। जी हाँ, तो बस यही आपको देख रहा था तो जी चाहा कि आपसे सलाम हो जाए और इंशाअल्लाह ताला। और यही दुआ है कि मौला कतरा कतरा किबला दरिया बनता है, सबको चाहिए ना मिलकर ये इसमें शामिल हो तो कोई मुश्किलात नहीं होती। बिल्कुल सही, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सबको इस पर गौर करना चाहिए। बस इंशाअल्लाह किस्मत की बात है, जिस चीज़ के मुकद्दर में अल्लाह ने ये ड्यूटी लिखी है, ये न्याज लिखी है, ये न्याज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इंशाअल्लाह वो इसमें शामिल है। ताला इसको सदा कायम रहे। बहुत शुक्रिया शाह साहब इंशाअल्लाह ताला जी। मजीद शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। अनवर शाह साहब नॉर्वे से, रेगुलर कॉलर भी, मेंबर भी हमारे। जी जी, हमारे मेहमान में भी शामिल हैं। अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर दे, बच्चों के साथ आबाद रखे, बहुत नेक बच्चे हैं इनके। अल्लाह पाक उनकी जवानियों को सलामत रखे, उन्हें सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए इंशाअल्लाह हक़ के इमाम ज़माना। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी सब तो वाइंड अप करते हुए, अगर ये जो अमजद साहब का था कि लोगों को डरा दिया जाता है कि इस मकतब की तरफ, जी असल में यही है कि यानी उन्होंने एक असला रखा हुआ है, एक हथौड़ा है उन्होंने रखा हुआ, ताकि मुसलमान को, मैं वो ये बात कर रहा था कि देखें आप ले लें कॉल तो फिर मैं बात करूँ। चले मैं उनसे बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शरीफ भाई, बात कर रहा हूँ। जी शराज साहब। जी पूछना था अलामा साहब से। जी जी, चले मैं उसके लिए दुआ बताता हूँ। हाँ हाँ जी, कोई और कोई नई बात पूछ रहे हैं तो जी पूछिए। नई बात पूछना है, नई बात जी जी प्लीज प्लीज। तो अल्लामा साहब से ये बात पूछना था कि ये मुसलमानों के मतलब बीच में तासुर है शब गरीबान का, तो ये तासुर खत्म करने के लिए खुद बात कर ले। ठीक है जी, ठीक, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया शराज साहब आपका कोयटा से। और आप तो अपने खून से ये तासुर कोयटा वाले उसको गलत कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो सिलसिला है एक वहाबियत का और तकफीरियों का, क्योंकि मुसलमानों को ख़ानदान ततहीर अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से दूर करने के लिए उन्होंने कुछ हीले हरबे जो हैं वो तलाश किए हैं, ताकि जो मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत ख़ानदान अहले बैत है, उससे दूर रखा जाए। तो ये शिरक, आपने कल देखा कि ख़ुद मासूमीन अलैहिस्सलाम को जाते थे ज़ियारत के लिए और ये हुक्म दिया करते थे कि आप ज़ियारत, ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी मक्का आता है, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आता है, मेरी ज़ियारत नहीं करता, फ़कत जफ़ानी, उसने मुझ पे जफ़ा की है, यानी और मैं, और फिर वादा करते हैं, फरमाते हैं कि जो मेरी ज़ियारत के लिए आता है मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी शफ़ाअत करूं। सुभान अल्लाह। यानी ये जो सिलसिला है, अब हम पैगम्बर इस्लाम की बात को मानेंगे जो बानी इस्लाम है, या इनकी तकफीरियों की बात को मानेंगे। मैं वो बात कर रहा, तो हम फोटो ले रहे थे वहाँ पे जी, तो मुझे कहा कि ये शिरक है। तो मैंने रियाल अपनी जेब से निकाल के तो वो फोटो दिखाया, मैंने कहा यहाँ ये फोटो लेना शिरक है, तो तुम मुझे बताओ कि ये जो इस रियाल के ऊपर ये जो फोटो बनी हुई है ये शिरक नहीं है? तो कहता वल्लाह मुँह मालूम। अच्छा ये पता नहीं है। पता नहीं है। मैंने कहा, फिर उसने फोटो लेने हमें मना नहीं किया है, क्योंकि जब हमने उसको कहा, मैंने कहा कि अगर फोटो लेना ही हराम है या शिरक है और बिदअत है तो फिर यहाँ इसके ऊपर क्यों फोटो लगाया हुआ? उसके पास जवाब नहीं था। ये इसी तरह ही होता है इंसान, या रसूल अल्लाह हम कहते हैं, या हुसैन कहते हैं, या अली कहते हैं, ये सुन्नत है पैगम्बर इस्लाम मासूमीन अलैहिस्सलाम को, और ये ज़रूरी है। अगर या कहने से एक तो ये भी पता चलता है कि हम इनको हाजिर समझते हैं, इस वक्त जो हमें वो देख रहे हैं, हमारे अमाल के ऊपर जो है ना निगाह रखे हो, तो लिहाजा इसमें कोई परेशानी का मसला नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे भाई ने जो कोयटा से फ़ोन किया कि शाम गरीबा उन्हीं प्रोपेगंडों में से
ایک پروپیگنڈا. میں امریکہ تھا, چونکہ بعد ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک انسپیکٹر تھے, وہ آتے تھے اور ہمیں چائے وغیرہ بنا کے پھر اس طرح ایک دفعہ ویسے بیٹھے تھے تو ہمارے انتظام جو ہے نا ان کے ذمہ تھا اس دوران. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب شیعہ ہوئے, کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں نے کہا کہ آپ کب شیعہ ہوئے ہیں اور کیا وجہ. کہا کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی سعودیہ میں, پولیس میں تھا اس میں. تو آج بھی ہمارے جو ہے نا کئی وہاں پہ ورکر ہیں اور سروسز جو ہے نا پرووائڈ, جس طرح بحرین میں بھی ہمارے پولیس کے ہیں اور دوسرے بھی فوجی بھی وہاں پہ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اب لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی تھوڑا سا اونچا بولیں ہمارے ساتھ اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں لائیو. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ استخارہ کرانا چاہتے ہیں. صحیح, کل شاید پروگرام ہے ہمارا استخارے کا. انشاءاللہ کل پروگرام ہو جائے. تو بہت شکریہ بھائی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی وجہ کیا بنی ہے, آپ لے لیں کال. تو پھر میں نے جی السلام علیکم. جی بھائی میں آپ لائیو سن لیں ٹی وی سے کہ کل استخارے کا شاید 9:30 بجے بھائی کنفرم کر دیں گے. تو استخارہ پروگرام کل 9:30 بجے ہوگا. تو جی شاید وہی ان کو وہ نہیں سن پا رہے ٹی وی سے, تو انشاءاللہ بعد میں ہم بتا دیں. جی اللہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی جی کہ آپ شیعہ ہوئے ہیں, شیعہ کی آخر کو وجوہات ہے. کہا کہ وجہ یہ بنی کہ مجھے کسی نے بتایا, میری ڈیوٹی لگی, انسپیکٹر تھا میں پولیس میں وہاں پہ, تو مجھے یہ بتایا گیا کہ شام غریباں جب آتی ہیں, یعنی اس حد تک جو بددیانتی دیکھی انہوں نے علمی لحاظ سے کی, اور بعضوں نے دشمنی کا جو رنگ ہے وہ اس طرح اتنی, یعنی اس کو غیرت سے جو ہے نا وہ دور. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ شام غریباں ہوتی ہے اور شیعہ یہ کرتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمارے ہاں چراغ گل جو کیا جاتا ہے, ایک چراغ کو تھوڑا مدھم کر دیا جاتا ہے, وہ ہم شام غریباں کی, ان شہزادیوں کی وہ جو مظالم ہیں جو انہوں نے تکفیریوں نے اس دوران, یزیدیوں نے اس دوران کہ خیمہائے اہل بیت اور سادات کے گھروں پہ جو حملہ کیا تھا, اس کی یاد میں ہم لوگ وہاں پہ شام غریباں ہوتی ہے, سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس دوران کیا پڑھ سکتا ہے ایک ذاکر یا ایک عالم یا ایک خطیب یا ایک عالم آئے کہ وہ کیا پڑھے گا اس دوران؟ شہداء کا ذکر کرے گا, خیمے جلے ہیں اس کا ذکر کرے گا, شہزادی سکینہ کا ذکر کرے گا. تو یہ کیا ہو گیا, یہ شخص بیٹھا ادھر جوتے جہاں پہ تک نزدیک بیٹھو, ٹھیک ہے, اوپر لیڈیز ہوتی تھی, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے نا یہ جوتوں کی جگہ جو جہاں پہ تھے کہ میں پہلے جو ہے نا وہ جس طرح جو ہے نا اس حد تک بے غیرتی جو ہے نا ان لوگوں نے یعنی منسوب کی, جو اہل تشیع ہیں, جو شیعہ ہیں, ان کے ساتھ کہ جن کی حتیٰ کہ ان ایام کے خود تقدس میں آ کر حتیٰ کہ ان کی اپنی جو حلال لذتیں ہوتی ہیں اس طرح بھی نہیں جاتے ہیں. یعنی یہ لوگ انہوں نے کہا کہ میں جوتوں کے پاس ہی جو بیٹھ گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا لوگ رو رہے ہیں, دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. جس طرح کوئی اپنا مرتا ہے تو لوگ نہیں روتے ہیں, لیکن اس دوران کسی عالم نے چند جملے نہیں کہے تو وہ بے حال ہو گئے رو کے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اب تو یہ رو چکے ہیں, ابھی یہ جائیں گے. پھر انہوں نے تھوڑی بہت جو نیاز تھی وہ دی. اس کے بعد سارے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اسی با پردہ خواتین, یہ جب گھر چلے گئے سارے, کوئی وہ چیز ہی نہیں تھی جس طرح یہ جو انہوں نے پروپیگنڈے کی ہوئے تھے. اس کے بعد آیا تو کیا, میں نے اپنے دوست سے کہا, میں نے کہا کتنا بڑا تو نے جرم کیا اور ظلم کیا. مجھے وہاں پہ لوگ رو رہے تھے, میں انہیں دیکھ کے میں بھی رو رہا تھا, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے, مجھے نہیں اندازہ ہے کہ لوگوں کے اگر اپنے جنازے ہو جائیں تو وہاں پہ اتنا روتے ہیں جتنا اس دن رویا. اس رونے سے میں نے تحقیق شروع کر دی. میں نے کہا یہ کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ایک مکتب کے اوپر, جرم کیا ایک مکتب کے اوپر. اس کے بعد میں نے تحقیق کی, پھر میں نے مجالس کی طرف جانا کیوں میں شیعہ ہو گیا. کئی لوگ جو ہیں اس وجہ سے بھی ہیں, یعنی شیعہ ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ جو ہے نا یہ ہوتی ہے, یہ اتنی بڑی گستاخی کسی مکتب کے سلسلے میں ہے کہ جن کو حرام حلال کی, شیعہ وہ مقدس مکتب ہے کہ جس میں احکام ہے, جس میں شریعت ہے, جس میں حلال حرام ہے, جس میں یہ تو یزید کے خلاف اس طرح کیسے ہو سکتا ہے
کہ کسی مکتب اور کسی اس مذہب کے بارے میں اس قسم کے نظریات رکھنا یا اس قسم لوگوں کو، خیر آج کل یہ کئی 50-60 سال یا 100 سال پہلے کے پروپیگنڈے تھے، اب تو لوگ آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا ہے کہ ہمارے اہل سنت برادران، میں نے خود ان کو دیکھا، آتے تھے ہماری مجالس میں، آ کے روتے تھے، اور میں نے عاشور کے دن دیکھا ان کو ماتم کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. تو انہیں شام غریبہ میں بھی آتے ہیں، ہم تو دعوت دیتے ہیں آ جاؤ ہمارے ہاں، دیکھو آ کے ہمارے ہاں مساجد میں آؤ، ہمارے ہاں نماز میں شامل ہو جاؤ، ہمارے ہاں آ جاؤ، ہم کس طرح ماتم کرتے ہیں، کس طرح ہم عزاداری کرتے ہیں، کس طرح شام غریبہ ہوتی ہے. اس وقت میں خود ہی پہلے تو وہی پروپیگنڈے ہوتے تھے، انہیں دیتے 40 سپارے ہیں. یار خدا کے بندو، تمہارے شیعہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تم ان کی مساجد میں چلے جاؤ، ان کے حسینی ہیں، ان کی امام بارگاہوں میں جاؤ، جا کے دیکھو وہاں 40 پاروں کو کوئی نظر ہے، ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اس وجہ سے اب لوگوں نے خود دیکھا کہ جو ان کے وہ جو تکفیری ملا تھے، میں انہیں تکفیری ملا کہتا ہوں، ورنہ جو اہل سنت کے ہمارے خود دوست ہیں، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، میں بھی ان کے ہاں جاتا رہتا ہوں، ہمارے پاس آتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ہاں جاتے ہیں. ہم ان کو جو ہے نا وہ واحد بھی سمجھتے ہیں، اہل بیت کے عبدار بھی سمجھتے ہیں. سب چیزیں جو ہیں جو مسلمان ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا عبدار ہوا کرتا ہے. جو تکفیری ملا تھے انہوں نے کوشش یہ کی کہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا جو مکتب ہے اتنا ساؤنڈ ہے، اتنا لاجیکل ہے، اتنا فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ چونکہ اس سے دور، وہ آپ کو شاید نہیں پتا ہو لیکن میں نے خود سنا ہے کہ ہاں جی جہاں پہ شیعہ کی مجلس اور کانوں میں جو ہے نا انگلیاں ڈال لو، اس طرح دبا کے چلو کہ ان کی آپ کو لفظیں سمجھ نہ آئیں، ان کے الفاظ آپ کو جو ہے نا سننے نہ پائیں. اور یہ ہدایت ٹی وی نے گھروں میں جا کر ان کو بتایا کہ نہیں، ذکر سید الشہداء آپ لوگ جو ہے نا سنا کر. اس کے بعد آپ دیکھیں وہ پروپیگنڈا کو 40 پاروں والا پروپیگنڈا، لوگوں نے کہا کہ ہماری تو رشتہ داریاں، ہماری تو شادیاں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم تو جاتے ہیں ان کی مساجد میں، ان کے محافل میں جاتے ہیں. کوئی اس قسم کی جو ہے نا وہ چیز نہیں. یہاں پہ استخارہ کرتے ہیں، قرآن سے استخارہ کرتے ہیں، وہی قرآن ہوتا ہے سب کا. وہ دیکھا وہ سارا ہوتا. شام غریمہ میں یہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں یہ جو ہے نا یہ کتنے، وہاں جو ان کے ہاں جاؤ تو پتہ نہیں تھوکتے ہیں. اس کے بعد یہ کتنا بڑا ہے، یعنی جرم میں کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کسی کے ہاں کسی کا نسبت ہے. نا شیعہ جیسے پاک مذہب آپ کو نظر آئے گا، شیعہ جیسے جتنی طہارات اور نجاسات کا مسئلہ اتنا کسی مکتب میں بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ جتنا خود شیعہ میں رکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میں پھر بھی کسی کو اپنے جو بھائی ہیں اہل سنت کے ان کو بلیم نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ انہیں خبر نہیں تھی. البتہ ضرور میں کہوں گا کہ جو تکفیری ملا تھے، اہل سنت کو علماء کی بات نہیں کی، تو علماء سارے کچھ جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں، عزاداری میں شامل ہوتے ہیں، خود مسائل پڑھتے ہیں، خود روتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے. وہ جو تکفیری ملا تھے انہوں نے ضرور اس قسم کے پروپیگنڈے کی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں، میں اس کو یہ سید الشہداء کا یہ مہینہ میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ سارے پروپیگنڈے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. بے شک. جزاک اللہ علامہ صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، ہدایت ٹی وی جو محبان ہدایت یہ پروگرام تھا، ایک تو مقصد یہ تھا جو مختلف کیمپینز چل رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو یاد دہانی کرائی جائے. جو خواتین و حضرات اس میں شامل ہوئے ان کا بہت شکریہ. جن خواتین و حضرات کے نمبر ہم نے لکھ لیے ہیں خاص طور پہ UAE اور سعودی عرب کے، ان سے انشاءاللہ ہم آپ رابطہ کر لیں گے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.